ایک دن جناب بہلول دانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ مولا، آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ راز ہیں، ہماری کچھ حدیثیں ہیں، وہ ایک شخص کے پاس ہوں تو محفوظ ہیں، اگر وہ دو کو پتہ چل جائے تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے کہا تھا۔ اب جناب بہلول نے کہا کہ میرے مولا، مجھے اتنا بتائیے کہ میں مومن ہوں۔ امام نے فرمایا، ہاں بہلول، تم مومن ہو۔ بہلول نے پھر عرض کیا کہ اے میرے مولا، کیا میرے دل میں آپ کی محبت ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں بہلول، تمہارے دل میں ہماری محبت ہے۔ جناب بہلول نے کہا کہ مولا، پھر وہ جو خاص حدیثیں ہیں، وہ جو خاص راز ہیں، ان میں سے کچھ مجھے بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا، اچھا تم آؤ۔ امام نے فرمایا، جتنی تم برداشت کر سکتے ہو اتنے تم فضائل اور یہ راز برداشت کر پاؤ گے۔ ہمارے جو راز ہیں، ہمارے جو فضائل ہیں، یہ ہماری اپنیت کے تقاضے ہیں۔ ہم سر اللہ ہیں، یعنی اللہ کے راز ہیں۔ ہم تمہیں اپنے وہ فضائل کی حدیثیں سناتے ہیں۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ حدیثیں سنا رہے ہیں اور جناب بہلول دانا سن رہے ہیں۔ اب 9 حدیثوں پر آ کے جناب بہلول دانا برداشت سے باہر آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ شہر سے بھی باہر، بغداد سے بھی باہر نکل گئے، صحرا میں بھٹکتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، گھبرایا ہوا، کہا کہ اے میرے مولا، بہت دن میں اکیلا رہا ہوں، صحرا میں بھٹکتا رہا ہوں۔ اے میرے مولا، آپ نے جو حدیثیں بیان کی تھی، مجھے اجازت دیں کہ میں کسی اور کو بتاؤں، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میرے مولا، میرا جگر پھٹ جائے گا، مجھے اجازت دے کہ میں کسی اور کو سناؤں۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ مولا نے فرمایا، بہلول، تیری زندگی بچانا ہم پر واجب ہے۔ اے بہلول، تم ایسا کرو کہ دجلہ کے کنارے جاؤ، وہاں پانی میں اپنے عکس کو دیکھو اور اس عکس کو یہ تمام فضائل، یہ تمام حدیثیں سنا دو جو تم نے ہم سے سنی ہے۔ اب جناب بہلول وہاں سے اٹھا، دجلہ کے کنارے آیا، پانی کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور پانی میں اپنا عکس دیکھا، اور وہ جو فضائل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنے تھے، وہ فضائل اپنے عکس کو سنانے لگا۔ ابھی بہلول کے عکس نے 4 حدیثیں سنی اور وہ عکس پانی سے نکل کر باہر آ گیا۔ اب بہلول بھی بیٹھا ہے اور سامنے جناب بہلول کا عکس بھی بیٹھا ہے۔ جناب بہلول پریشان
اور اپنے عکس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اور اس عکس نے کہا کہ میں تمہارا ہمذات ہوں، یہ جو حدیثیں تم نے سنائی ہے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پانی سے باہر آ جاؤں۔ اب جناب بہلول وہاں سے بھاگا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف آیا، اور جیسے ہی جناب بہلول دجلہ کے کنارے سے بھاگے، ساتھ ساتھ جناب بہلول کا ہمذات بھی۔ اب ایک بہلول گیا تھا اور دو بہلول امام کے پاس آئے۔ امام نے پوچھا، بہلول ساتھ کسے لائے ہو؟ کہا، میرے مولا یہ حدیثوں کی برکت سے ہے، یہ میرا ہمذات ہے، میرا عکس ہے، یہ میرے ساتھ آیا ہے۔ امام نے فرمایا، اے بہلول ہم نے تمہارے ذریعے اپنے مومنین کو ایک تحفہ، ایک پیغام دینا تھا، تبھی تو تیرے ذہن میں سوال پیدا کیا تھا کہ مجھ سے وہ حدیثیں سنو۔ اب جاؤ، یہ تمہارا ہمذات، تمہارا عکس تم میں ضم ہو جائے گا، لیکن جاؤ ہمارے مومنین کو اکٹھا کرو، ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ تمہارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے جس کی نجات ممکن نہ ہو، وہ ایسا بیمار ہو جائے کہ کوئی علاج نہ ہو، تم ایک برتن میں پانی بھر کے اس میں اپنا عکس دیکھیے، جتنے بھی میرے بابا علی کے فضائل آتے ہیں سارے اپنے عکس کو سنا دو، پھر اسی پانی سے غسل کر لو، پھر میں جانوں تو شفا جانے۔ اور یہ پیغام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہلول دانا کو دیا کہ ہمارے مومنین اور ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ اگر کوئی بھی بیمار ہے جو لا علاج ہے، جس کا علاج اس دنیا میں ممکن نہیں، امام نے فرمایا وہ اپنے گھر میں ایک برتن میں پانی ڈال کر اس برتن میں اپنے عکس کو دیکھے، اور جو جو فضائل امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے آتے ہیں اپنے اس عکس کو سنائے، اور اسی پانی سے غسل کر لے۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں جانوں تو شفا جانے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا